بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کریں گے، اور بس کیا کہیں، کہتا کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں ہیں نہیں ہوئے دل نوازی، کہ امیر کارواں ہیں نہیں ہوئے دل نوازی۔ ناظرین، آپ نے بہت سنا تھا کہ پی ڈی ایم ایک اتحاد بنا۔ اس نے کہا وزیر اعظم عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں، خلق سے استعفیٰ نکال لیں گے۔ حکومت کوئی درجنوں مرتبہ گرائی انہوں نے، آج گری، کل گری، پرسوں گری، حکومت نہ ہو گئی کہ کوئی درخت پہ لگا شاخ ہو گئی جسے کھینچ کے توڑ دیا، اور پھر ایک ڈیڈ لائن دی 11 جماعتوں نے مل کے کہ 31 جنوری 2021 تک عمران خان نے استعفیٰ نہ دیا تو ملک میں طوفان برپا ہو جائے گا، اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، کراچی تا خیبر بند ہو جائے گا، پہیا جام ہو جائے گی، ہڑتال ہو جائے گی، انسان سانس نہیں لے گے، انسانوں کا سمندر کراچی اور پنڈی کو بہا کے لے جائے گا۔ لیکن نہ بارش آئی، نہ پتہ ہلا، نہ ہوا آئی، 31 جنوری آ گئی، اور مولانا نے یو ٹرنز کا بادشاہ کا اعزاز حاصل کر لیا بیما پی ڈی ایم نے۔ دوسرا نہایت افسوسناک خبر جو ماضی میں بھی آپ نے سنی تھی، نواز شریف کے دور میں ان کی امریکن سفیر سیدہ عابدہ صاحبہ نے آج ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسامہ بن لادن سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پیسے دیتا تھا۔ حیرت والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اس سے پیسے بٹورتا رہا، اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق صاحب نے کہا کہ ہم ایٹمی پاور بننے جا رہے ہیں، آپ نے امریکہ کو انگیج رکھنا ہے۔ نہ جانے ہمارے حاکم وقت آتے تو میرے اور آپ کے ووٹ کے ذریعے ہیں، آپ کی آواز کے لیے آتے ہیں، اور اقتدار کے ایوانوں میں جاتے ہی ہم ان کے لیے بیگانے ہو جاتے ہیں، اجنبی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ہی رسوا کر دیتے ہیں۔ کس طرح اس عوام کی حقوق کی پامالی کرتے ہیں کہ آنکھ شرما جاتی ہے، زبان بول نہیں پاتی۔ ناظرین، خیر کیا کہہ سکتے ہیں، اس پہ آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ ناظرین، آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے 31 جنوری آنے والی ہوگی 2021۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتے ہیں کہ زبان ایک ہوتی ہے، جس شخص کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو وہ شخص بہت بڑا انسان ہوتا ہے، اور جو گرگٹ کی طرح اپنے الفاظ اور اپنے بیانات بدلے وہ انسان نہیں ہوتا۔ روٹی کپڑا مکان سے لے کے نعرے تک، دو نہیں ایک پاکستان، یہ سب نعرے سنتے سنتے میں اور آپ بوڑھے ہو گئے، لیکن جو حکمران وقت آیا اس کی تقدیریں بدل گئی، اس کے اور اس کے خاندان ارب کھرب پتی ہو گئے، آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر پہ، لیکن عوام کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی رہی۔ خیر، جب تک آپ نہ اٹھے ناظرین، آپ کو حقوق کوئی نہیں دے گا، حقوق چھینیں گے۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، جدوجہد کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، صرف گفتگو تک محدود رہنا نہیں۔ ناظرین، پی ڈی ایم نے دعوے کیے تھے، پہلے انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتے، پھر کہا ان سے استعفیٰ چھین لیں گے، دھرنا دیں گے، اس طرح کے سینکڑوں بڑکے ماری، سلطان ولی بلند و بالے دعوے کیے۔ مریم نواز تو یہاں کہتی تھی ٹھیک میری تقریر کے دوران ہی عمران خان ڈر کے ریزائن دے دے گا، یہ عمران خان کی حکومت تو چھوڑے، میری ملک کی اسٹیبلش، میرے ملک کی حفاظت کے یقین، اور میرے عدلیہ کو بھی ان کے شر سے نہ بچ سکے، ان کے گولہ باری سے نہ بچ سکے۔ سیدھا کہا دو اہم ترین شخصیات کو ریزائن دو، عدلیہ کو کہا باہر پھینک دیں گے۔ آج یو ٹرنوں کا بادشاہ بقول عمران خان صاحب کے مدرسوں کے طلبوں کے ذریعے ارب پتی بننے والے مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیڈر جھاگ کی طرح بیٹھ کے
آج مولانا فضل الرحمان نے کہا نہ عمران خان نے ریزائن دیا، نہ دھرنا ہوا، نہ لانگ مارچ ہوا، نہ استعفے دیے نہ لیے، اور مولانا نے کہا میں خود سینٹ میں الیکشن لوں گا۔ مولانا صاحب ماضی میں کہتے رہے تھے ہم جی ایچ کیو کے بعد دھرنا دیں گے۔ آج مولانا صاحب نے جب ان کے سکینڈل اربوں روپے کے آئے، طلبوں کے ذریعے پیسے آئے، تو آج پی ڈی ایم کی قیادت کے صدر مولانا فضل الرحمان نے یو ٹرن لیا۔ انہوں نے کہا میری تو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی لڑائی نہیں تھی، مجھے تو صرف گلے ہیں۔ جس اسٹیبلشمنٹ کو یہ مانتے نہیں تھے، کہہ رہے تھے چھوڑیں گے نہیں، اب رخ آپ کی طرف ہوگا۔ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے لاکھوں قربانیاں دے کے وطن عزیز کو قائم رکھا ہے۔ وطن عزیز آج محفوظ ہے تو پاک فوج کی وجہ سے ہے۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انٹرفیئرنس کرنا چاہیے، اور آج بھی میری یہ رائے ہے، لیکن مولانا کا یو ٹرن کہ شکوے ہیں، شکووں میں آپ کسی کی تذلیل نہیں کرتے، مولانا شکایت کرتے ہیں، دھمکیاں نہیں دیتے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ نیب کو نوک پہ لکھتا ہوں، آپ یہ نہیں کہتے کہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اب ان کی طرف رخ ہوگا، ان سے ٹکرائیں گے، انہیں واپس ہو۔ آپ کا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر آ کر ریزائن دے دے گی، عدلیہ اپنا کام چھوڑ دے گی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ آپ کی دھمکیاں کام نہیں آئی اور ادارے اپنے کام کرتے رہے۔ تاہم عمران خان نے جو وعدے پورے کیے یا نہیں کیے یہ قوم جانتی ہے یا آپ جانیں، لیکن آج پی ڈی ایم کی اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے بتا دیا کہ وہ مفادات کے لیے احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ اب خود مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سینیٹر بننے جا رہے ہیں ہم۔ مریم نواز نے بھی یو ٹرن لیا، جو 100 دفعہ حکومت گرا چکی ہیں، منیمم 100 دفعہ۔ والد صاحب ان کے لندن ہیں، کہتے ہیں انصاف، کرپشن اس وقت ہوتی ہے جب انصاف نہیں ملتا، تو جب انصاف نہ ملے کرپشن تو ہماری جگہوں میں رڑ چکی ہے۔ خود وزیر اعظم کہتے ہیں 5-5 کروڑ کی بولی لگ رہی ہے۔ تو ناظرین میری سمجھ میں باہر ہے، جب جانیں بچانے والے ہسپتال قبرستان بننے لگے تو پھر انسانی حقوق کے دعوے داروں کو شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ مولانا صاحب ذرا اپنے کہے ہوئے تمام بیانات، مریم صاحبہ اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت، ایک دفعہ تقریریں سنیں ضرور، پھر ہمیں گالی دیجیے گا، ہم آپ کے لیے خیر خواہ۔ میرے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں، نہ کسی سے لڑائی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، اختلاف رائے ضرور ہے، یقیناً آپ اس کو برا نہیں بنائیں گے۔ آج عابدہ حسین ناظرین جو امریکہ میں پاکستان کی سفیر تھی 1990 میں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت کے صدر غلام اسحاق نے امریکہ میں پاکستان کا سفیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ ہم نیوکلیئر بنا رہے ہیں، آپ نے امریکہ کو انگیج رکھنا ہے، لیکن تاہم اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو نہیں آگاہ کرنا، ان سے ہمیں خطرہ ہے۔ عابدہ حسین نے کہا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ اسامہ بن لادن کے بہت زیادہ قریب تھے سابق وزیر اعظم نواز شریف، انہوں نے کہا خالد خواجہ کے قریب بھی رہے، غلام اسحاق کی انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے۔ انہوں نے کہا کہ عابدہ حسین نے چھپے رازوں سے آج پردہ اٹھایا کہ اطلاع دیا کہ امریکہ میں جب میں سفیر تھی تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ نواز شریف کی اسامہ بن لادن سپورٹ کرتا تھا، بڑی تعداد میں پیسے دیتا تھا، اور اربوں روپے نواز شریف نے عابدہ حسین کے مطابق اس سے بٹورے، اور یہ بھی انکشاف کیا کہ وزیر اعظم نے انہیں امریکہ میں سفیر نہیں صدر غلام اسحاق نے بنا کر بھیجا تھا۔ سید عابدہ حسین یہاں تک کہتی ہے کہ غلام حسین نے کہا کہ نیوکلیئر پاور کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، آپ نے 18 ماہ تک انہیں انگیج رکھنا ہے، اس دوران ہم الحمدللہ پاور بن جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ غلام اسحاق ایک محب وطن پاکستانی تھے۔ عابدہ حسین کہتی ہیں کہ مشکوک رویے اور بیرونی رابطوں کی وجہ سے نواز شریف سے کو ایٹمی طاقت بننے کے لیے جا رہے تھے، لا علم رکھا جاتا تھا، ان سے حساس معلومات انفارمیشن ایٹمی ٹیکنالوجی کے بارے میں شیئر نہیں کی جاتی تھی بلکہ چھپائی جاتی تھی۔ خدشہ تھا کہ یہ انفارمیشن جو پاکستان سپر پاور بننے جا رہا ہے ایٹمی، یہ لیک نہ ہو جائے۔ یہ عابدہ حسین نے آج واضح واشگاف لفظوں میں کہا ہے۔ ناظرین واضح رہے کہ وزیر اعظم پاکستان نون شریف پر الزام کیا گیا ہے کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیم کے سربراہ، القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن
لادن سے نہ صرف پیسے لیے بلکہ قریبی رابطوں سے اور کئی کام بھی لیے۔ ان پر ایسے سنگین الزامات تھے جن کا مزید میں انکشاف نہیں کروں گا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں رہنے والی سفیر کے بارے میں اس کی تحقیقات آنی چاہیے۔ یہ پہلے بھی خبر آ چکی ہے۔ ناظرین، میں ایک اور آخری بات کرتا چلوں، بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آج سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کی بیٹی مختابر کی شادی، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ پاکستان کے نصیب میں بھی کوئی محب وطن، عوام دوست، مخلص رہنما لائے جو آپ کی تقدیر بدلے، جو آپ کو تعلیم، صحت، روزگار اور انصاف دے، آپ کی دہلیز پر دے، جو صرف وعدے نہ کرے، عملی اقدامات کرے۔ اسی سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی طرف ہوگا۔ ناظرین، میں نے موجودہ صورتحال میں عمران خان کے یو ٹرن آپ کو یاد ہوں گے، پی ڈی ایم کے یو ٹرن بتا دی، اور مولانا کی آج گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں مجھے تو ہنسی آئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دراصل کوئی غلط لیڈر چننا تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہ وقت بھی دیکھا ہے، وہ وقت بھی دیکھا ہے تقدیر کی گھڑیوں نے، وہ وقت بھی دیکھا ہے تقدیر کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی گفتگو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں، جیسے ہی نئی ویڈیو آئے آپ تک انفارمیشن آ سکے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کا برا نہ سوچیں۔ ہمارے لیے تمام لیڈر، تمام ادارے قابل احترام ہیں، لیکن ناظرین معافی چاہتا ہوں، سچ کہنا ہماری مجبوری ہے۔ کسی بھی سیاسی کارکن کی یا کسی بھی تذلیل کرنا ہرگز وجہ نہیں۔ تمام انسان اشرف المخلوق ہے۔ پاکستان زندہ باد۔